ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت انسان کا خالق ہے، اس کے جسم کا خالق ہے، اس کے ذہن کا خالق ہے. اس انسان کے اندر جو جذبات ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے. انسان جب تک اپنے جذبات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع رکھتا ہے، یہی جذبات انسان کے لیے نیکی بن جاتے ہیں. اور اگر انسان اپنے جذبات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف اور اپنی نفس کی چاہتوں کے مطابق استعمال کرے تو وہی جذبات کا استعمال انسان کے لیے گناہ بن جاتا ہے. ان جذبات میں سے آج جس جذباتی کیفیت کا ذکر مقصود ہے وہ یہ ہے کہ عام انسانوں کے زبانوں پر یہ جملہ آتا ہے کہ آج لوگوں میں خوف خدا نہیں ہے. اگر ان کے ذہنوں میں خوف خدا ہوتا، اللہ کا ڈر ہوتا، یہ نہ کرتے، یہ نہ کرتے، یہ نہ کرتے. بس اوقات انسان دوسرے انسان کے بارے میں یہ کہہ دیتا ہے، فلاں انسان کے بارے میں تو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ جو اللہ کا ڈر ہے یہ انسان کو، اس بندے کو بندہ بنا دیتا ہے. بلکہ اللہ نے انسان کا مزاج ایسا رکھا ہے کہ یہ کسی کے بھی ڈر سے بندہ بن جاتا ہے. اس انسان کو اگر پتہ ہو گاڑی چلا رہا ہے، نوجوان ہے، جذبات اس کے عروج پر ہیں، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ چوراہے میں پولیس والا کھڑا ہے، سارجنٹ کھڑا ہے، اشارہ بند ہے، میں اگر اشارے کو غلط کراس کروں گا تو یہ مجھے پکڑ لے گا، جرمانہ کرے گا. چھوڑتے نہیں ہیں آج کل جرمانے سے. بس صرف یہ اتنا دیکھ کر کے پولیس والا کھڑا ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ اس مسلمان کے اندر جتنا ایک پولیس والے کا ڈر ہے اتنا خدا کا ڈر کیوں نہیں؟ اتنا بھی ڈر نہیں ہے اس کے اندر اللہ کا. یہ انسان سوچتا ہے. خاص طور پر اس وقت جب معاشرے میں دوسرے انسانوں کے حق مارتے ہوئے دیکھتا ہے. یہ انسان جب بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، یہ انسان اپنی بہنوں کے اور اپنے والدین کے حقوق کو جب ادا نہیں کرتا تو بس اوقات انسان بہت دکھتا ہے دل کے، اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں. یہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہم اصل میں اردو زبان میں ڈر استعمال کرتے ہیں اور عام طور پر عربی زبان میں اس کے لیے لفظ خوف استعمال کیا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں ڈرنے کے لیے دو لفظ اللہ نے ذکر کیے، ایک خشیت اور ایک خوف. ایک خشیت اور ایک خوف. ابھی سورۃ الملک کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی اللہ نے شروع میں توفیق دی کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے.
لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ رہو کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کو خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا۔ اب ہم خشیت کا ترجمہ بھی ڈر کرتے ہیں اور خوف کا ترجمہ بھی ڈر کرتے ہیں، اس لیے ترجمہ کرتے وقت بھی عام طور پر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اور جب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، تو اللہ کے دوست تو ڈرتے نہیں ہیں، لیکن جب آپ قرآن مجید کے ترجمے پر غور کریں گے، اس کے الفاظ کی حقیقت پر غور کریں گے تو بات کھل جائے گی۔ چنانچہ مفردات القرآن میں امام راغب اصفہانی نے قرآن مجید کے الفاظ کا الگ الگ جو فرق اور مطلب بتایا، تو انہوں نے ان دونوں کے اندر بہت زیادہ فرق بتایا اور یہ لکھا کہ خوف کہتے ہیں انسان کسی بری چیز کے برے انجام سے جب اس کے ذہن میں اندیشہ ہوتا ہے تو اس کو خوف کہتے ہیں۔ کوئی بری چیز ہو، نقصان دہ چیز ہو، اس سے انسان جب اس کے اندیشے سے اپنے ذہن میں ایک ڈر کی کیفیت رکھتا ہے، اسے خوف کہتے ہیں۔ اور خشیت کہتے ہیں جب انسان کسی کے احسانات کی وجہ سے، کسی کے انعامات کی وجہ سے، کسی کے اچھے سلوک کی وجہ سے، کسی کی محبت کی وجہ سے اس کو ناراض کرنے سے ڈرتا ہے، اس کو خوش رکھنے کی فکر کرتا ہے، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، تب اس کی بات کو مان کر چلتا ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ بھی سمجھایا ایک جگہ کہ فلا تخشوہم واخشونی، کہ تم ان سے نہ خشیت رکھو، میرے سے خشیت رکھو۔ اور شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر خشیت پیدا نہیں ہونے دیتا، خوف پیدا کرتا ہے۔ شیطان انسان کے اندر خشیت پیدا نہیں کرنے دیتا، وہ اس کے اندر خوف پیدا کرتا ہے۔ انسان مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ میں مال خرچ کرو، حج میں مال خرچ کرو، کئی لاکھ روپیہ یہ حج پہ لگا کر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ میرا مال کم ہو جائے گا، یہ میرے مال میں اللہ اور برکت دے دے۔ لیکن جب یہ انسان شیطان کی طرف اور اس کے مزاج کے مطابق اپنی زندگی چلتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے، تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے۔ دیکھو ماں باپ پر پیسہ خرچ کر دو گے تمہارا پیسہ خرچ ختم ہو جائے گا، دیکھو تم یہ کر دو گے، یہ اچھا کام کر لو گے، دیکھو تمہارے مال کے اندر کمی آ جائے گی۔ اب مولانا میں نے اتنی مشکل سے ریٹائر ہوا ہوں تو پیسہ جمع کرایا ہوا ہے، بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہے، اب زکوٰۃ ادا کروں گا تو پیسہ میرا کم ہو جائے گا۔ یہ مسلمان کہہ رہا ہے اب زکوٰۃ ادا کروں گا تو میرا تو پیسہ کم ہو جائے گا۔ اب یہ شیطان اس کو ڈرا رہا ہے، یہ شیطان اس کو خوف میں مبتلا کر رہا ہے۔ اگر انسان کے دل میں ایک آگ کا ڈر ہو، بجلی کے کرنٹ کا ڈر ہو، کسی اسلحے کا ڈر ہو، تو ایسی صورت میں آپ اس کو خوف کہیں گے۔
اور اگر یہ انسان اللہ سے محبت رکھتا ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ ہی نعمتیں دینے والا ہے، یہ انسان ہر وقت اس کی فکر کرتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کروں گا، اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈر رہا ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اب آپ کو فوراً آیت سمجھ میں آ گئی کہ جب اللہ سے ڈرنا ہے تو خشیت کا لفظ، ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے خشیت رکھتے، اب میں دونوں کا ترجمہ ڈر نہیں کر رہا، ان الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت، رب سے خشیت رکھتے۔ اور پھر اب وہ آیت فوراً سمجھ میں آ گئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو خوف نہیں ہوتا۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ہاں بسا اوقات معاشرے میں ہماری جو مائیں ہیں نا، ماں باپ، یہ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر خوف پیدا کرتی ہیں، مخلوق کا خوف پیدا کرتی ہیں۔ دودھ پیتے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، گودوں میں کھیلنے والے بچے، ان کو مائیں کہتی ہیں تم دودھ پی لو ورنہ تمہیں ڈوگی کھا لے گا، کتا، تم دودھ پی لو، تم یہ کھاؤ ورنہ بھالو آ جائے گا، تم یہ کام کرو ورنہ تمہیں میں ڈارک روم میں بند کر دوں گی، اندھیرا کمرہ، اندھیرے سے ڈراتی۔ یہ میں نے ابھی چند مثالیں دی ہیں، ورنہ ایک لمبی فہرست ہے مائیں کس کس چیز سے ڈراتی۔ چنانچہ مائیں بچپن میں جب مخلوق سے ڈراتی ہے نا، تو یہ جب کڑیل جوان ہو جاتے ہیں نا، بچے اور بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، تب بھی یہ مخلوق سے ڈرتی ہیں، خالق سے نہیں ڈرتی، کیونکہ ان کو ڈرائے مخلوق سے جاتے ہیں۔ یہ بڑے ہو کر بھی مخلوق سے ڈرتے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا ڈر۔ پھر اور ذرا بڑے ہو جاتے ہیں، پڑھ لکھ جاتے ہیں، تو فلاں ملک کا ڈر، اور فلاں قوم کا ڈر، اور فلاں عہدے کا ڈر۔ لکھا ہوتا ہے دفتروں کے اندر، ایک جملہ لکھا ہوتا ہے بسا اوقات، افسر کے خوف سے کام نہ کرے، خدا کے خوف سے کام کرے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ خشیت کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ اور جب انسان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے نا، جسے خشیت کہتے ہیں، پھر یہ انسان تنہائی میں بھی ڈرتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے۔ اور یہ تربیت کرنے کی چیز ہے۔ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر ان کا ترجمہ کر کے بچوں کو ذہن نشین کرائیے بار بار۔ اب ماؤں کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا؟ اب یہ میں عرض کرنے لگا ہوں خشیت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو بیٹا یہ جو دودھ ہے پیو، یہ اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ دیکھو ماں باپ کا کہنا نہیں مانو گے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ بہت بڑا ہے۔ کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو یہ جملے سکھاتی ہوں گی ہمارے معاشرے میں، چھوٹے بچوں کو۔ آپ ذہن میں جو ڈال دیں بچپن کے اندر، وہ بڑے ہو کر بہت ذہن نشین رہے گا، وہ رچ بس جائے گا اس کے اندر، جس کو نفسیات میں کہتے ہیں لاشعور کے اندر وہ چیز رچ بس جاتی ہے، پھر اس کی کے مطابق انسان زندگی میں کام کرتا ہے۔ اپنے چھوٹے بچوں کو مخلوق سے ڈرنا نہ سکھائیں، نہ ان کو دھمکائیں مخلوق کے ڈر سے۔ یہ ڈر ان کے ذہنوں کے اندر جم جائے گا بہت شدت کے ساتھ۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بہت حالیہ مثال، ایک جوان بچی کی جو کہ ڈاکٹر بن گئی، MBBS کر لیا۔ ظاہر ہے اس نے کتنی دفعہ ڈائسیکشن کیا ہوگا، کتنی دفعہ مردوں کی چیر پھاڑ کی ہوگی، اور کتنی دفعہ ان کو ڈاکٹروں نے جناب پیٹ پھاڑ کر کے ہڈیاں توڑ کے پتہ نہیں کیا کیا سمجھایا ہوگا۔
سارا MBBS کے اندر کرواتے ہیں. بڑے دل گردے والے ڈاکٹرز ہوتی ہیں ماشاءاللہ جب MBBS کر لیتے ہیں. MBBS کر لیا, ڈاکٹر بن گئی, شادی ہو گئی, موقع ہی نہیں ملا نہ کچن میں جانے کا نہ کھانا پکانے کا. میٹرک تک ویسے ہاتھ نہیں لگانے دیتے بچیوں کو, کچن میں جانے ہی نہیں دیتے. پھر FSC کرنی ہوتی, اس میں نمبر بہت لینے ہوتے ہیں, اس لیے مائیں بالکل نہیں سکھاتی گھرداری. پھر 5 سال 15 سال 16 سال ہو گئے میٹرک میں, 2 سال FSC کے لگا لیں, 17 18 سال اور 5 سال MBBS کے لگا لیں, ہو گئے 23 سال. ابھی میں نے اسپیشلائزیشن کا نام نہیں لیا. تو 23 سال تک گھرداری نہیں سکھاتی. بہت بڑا ہمارے معاشرے کے اندر قصور ہے, بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے ہم سے. اب وہ بچی کی شادی ہو جاتی ہے MBBS کرنے کے بعد, گھر پہنچتی ہے, وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ بھی ساس سسر وغیرہ, شوہر بھی چاہتا ہے کہ روٹی پکا کر دے, کوئی انڈا پکا کر دے, کوئی صبح ناشتہ بنا لے. اب اس نے جب وہ کچن کے پاس گئی اور جا کر آگ جلانا چاہی تو بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی, اور جب اس نے ماچس جلائی تو اس کی کپ کپی جسم پہ تاری ہو گئی. 1 مرتبہ 2 مرتبہ, آخر کار اس کو کچن سے ہٹا لیا گیا, ڈاکٹر کو دکھایا گیا. نہیں سمجھ میں آیا کیا ہوتا ہے. بڑی توجہ سے بات سننے کا. آخر کار ڈاکٹر نے ماں کو بلایا, کہنے لگے اس کے ماں باپ کو بلائیں گے. سائیکالوجسٹ کے پاس جا کر اس نے تھراپی کرنی تھی, پوری خوف ختم کرنا تھا آگ کا. ماں کو بلایا, ماں سے پوچھا آخر کیا ہوا کیا. MBBS ڈاکٹر ہے, اتنے دل گردے والی, اتنے آپریشن سب دیکھے, اس نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کیا, کیا ہے اس کے اندر خوف ڈر. آخر کار کرتے 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 اس نے کہا مجھے بچپن کی باتیں بتائیں اس کی. تب جا کر بات کھلی. میں بھی بہت مختصر کر رہا ہوں. تب بات کھلی کہ ماں نے کہا کہ میں بچپن کے اندر یہ بھی شرارتیں کرتی تھی تو اپنے پرس کے اندر میں ماچس رکھتی تھی, اور اس کو میں باقاعدہ کہتی تھی تمہیں آگ لگاؤں گی اگر یہ کرو گی. یہ بعض مائیں کرتی ہیں ابھی بھی گھروں کے اندر نا, وہ بچوں کو ڈراتی ہیں آگ سے. تو کہنے کہ میں اس کو بسا اوقات تیلی جلا کر بھی دکھاتی تھی کہ دیکھو تم کرو گی تو میں آگ لگاؤں گی تمہیں. جیسے ڈراتی, ابھی میں نے کہا بھالو سے کتے سے ڈراتی ہیں, آگ سے بھی ڈراتی ہیں. کہنے کافی جب تک یہ شرارتیں کرتی رہی, میں اس کو آگ تو نہیں کبھی لگائی, لیکن ڈاکٹر نے فوراً کہہ دیا, کہنے کا بالکل میں مرض کی تہ تک پہنچ گیا. اس کو جو بچپن میں تم آگ سے ڈراتی تھی, آج اس کے شعور میں وہی بات آئی ہوئی ہے. اور اس کو اب ادویات کے ساتھ اور اس کو باقاعدہ تھراپی کر کے اس کے اندر سے کافی مدت محنت کرنی پڑے گی ہمیں اس کے اندر سے نکالنے کے لیے. بالآخر نکال لیا, لیکن بڑی محنت کرنی پڑے. صرف ایک مثال ابھی عرض کی ہے. بچپن کے اندر جب ہم مخلوق کا ڈر بٹھائیں گے, خالق کا خوف نہیں بٹھائیں گے, خالق کا تعارف نہیں کرائیں گے. آج ہمارے ماحول کے اندر جب ہم تربیت کرتے ہیں نا اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کی, تو بچپن کے اندر ماں ڈراتی ہے, باپ ڈراتا ہے, ماں سے ڈرتی ہے, باپ سے ڈرتا ہے, یا وہ استاد سے ڈرتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ 3 خوف ہے بس, ماں باپ استاد. اور جہاں یہ تینوں نہیں ہوتے وہاں وہ غلطی کر بیٹھتا ہے, کیونکہ ہم نے یہ نہیں بٹھایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ جانتا ہے, اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے, یعنی اس کی خشیت پیدا کرنا مسلسل ایک عمل ہے, مسلسل ایک عمل ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ انہوں نے کیسے خشیت پیدا کی اور اس کا ڈر اور خوف. انہوں نے یہی تربیت کی اپنے شاگردوں کی ایک استاد نے, اور تربیت کرنے کے بعد شیخ سعدی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اس استاد نے ہر بچے کو ایک کبوتر دیا اور یہ کہا جاؤ ہر ایک الگ الگ چھپ کر اس کو ذبح کر کے لے کر آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. بہت آسان سی بات برس کرنے لگا. تو وہ سارے شاگرد جو ہے وہ جگہ الگ الگ جگہ گئے, چھپ کر جا کر کبوتر کو ذبح کر کے لے کر آئے. ایک شاگرد نہیں ذبح کر کے لے کر آیا. تو استاد صاحب نے ہر ایک سے پوچھا کہاں کہاں تم گئے تھے ذبح کرنے کے لیے. آخر کار شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ وہ
اس ایک بچے کو ڈانٹا استاد نے مصنوعی طریقے سے، اللہ کے بندے تمہیں کوئی جگہ نہیں ملی تھی جا کر ذبح کر لاتے، ایک کام کہا تھا وہ بھی تم نہیں کر کے لے کر آئے۔ تو اس ایک بچے نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے، کہنے کہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ وہاں ذبح کر کے لانا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو میں جہاں جاتا تھا وہاں اللہ دیکھ رہا ہوتا تھا، اس لیے زندہ واپس لے آیا۔ اس استاد نے پھر جو جملہ کہا کہ ایک پاس باقی فیل، ایک پاس باقی فیل ہو گئے، ایک پاس ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا محنت کی ضرورت، محنت کی ضرورت۔ اور یہ خشیت الہی پیدا کیسے ہوتی ہے، یہ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں سکھایا۔ انسان کو نعمتوں کا احساس دلانا، یہ بچپن سے کام کرنا پڑے گا، اللہ کی نعمتوں کا احساس دلانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وہ بڑا ہوتا جائے تو قرآن مجید اس کو پڑھائیے، قرآن مجید کا ترجمہ اس کو پڑھائیے، اس کا مفہوم اس کو بتائیے، تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کہتا ہے کہ کیسے وہ اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ پہاڑوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ کیسے ان کو نصب کیا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ اور تو اور اللہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے اندر کیوں نہیں دیکھتے، تم اپنے اندر کیوں نہیں دیکھتے، اللہ نے کتنی نعمتیں دی۔ اور انسان اللہ کی قدرت کو، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ نے یہ جو درخت بنائے، پتے بنائے، پودے بنائے، گھاس اگائی، یہ پانی دیا، انہی نعمتوں کو، یہ کھانا اللہ نے انسان کو دیا، انسان کو خود اپنی ذات دی ہے، انسان اس میں اللہ کی نعمتوں پر غور کرے، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ کی طاقت کو سمجھے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے خشیت الہی کیسے پیدا، ایک طریقہ تو اللہ نے یہ سکھایا۔ دوسرا طریقہ اللہ نے یہ سکھایا قرآن مجید کے اندر ان قوموں کا ذکر کر کے کہ جن قوموں کی بات اللہ نے، جن قوموں نے اللہ کی بات نہیں مانی، ان قوموں پر کیسے اللہ نے عذاب کیا، اور کن قوموں نے اللہ کی باتوں کو مان کر زندگی گزاری، اللہ نے کیسے انعامات ان پر کیے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ مختلف قوموں کے حالات اللہ نے ذکر کیے، یہ نہیں کرو گے تو یوں ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو یہ انجام ہوگا، وہ بھی اللہ نے انسان کو سکھایا۔ اور یا یہ انسان اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر اس وقت ذہن میں لے کر آتا ہے جب اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، یہ طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں سکھایا۔ بڑے بڑے لوگ بندہ بن جاتے ہیں، میں نے کہا نا خوف خدا ہوتا ہے نا، جب آتا ہے اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور بڑے بڑے لوگ بندے بن جاتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے، پروفیسر سے بہت اچھے ساتھی، کہنے لگے مولانا یہ کیا لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ معوذتین پڑھو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دم کرتے تھے نا اپنے اوپر، 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے، بخاری شریف کی حدیث، 3 بار قل اللہ پڑھ کے، 3 بار قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث بہت مستند۔ کہنے لگے کیا لوگوں نے بنایا ہوا ہے، تو میں نے کہا جی میں انشاءاللہ کسی وقت میں بیٹھ کر آرام سے بات کریں گے۔ پھر کہیں ملے، پروفیسر صاحب دوست پڑھاتے تھے بھی فزکس کے ماشاءاللہ قابل بندے، پھر کہیں ملے، کہہ رہے مولانا آپ نے جواب نہیں دیا میری بات کا، یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی بس پھر کسی وقت میں انشاءاللہ۔ اتنے میں شادی ہو گئی، اللہ نے بیٹا دے دیا، بہت اچھا خوبصورت سا، بہت مختصر کر رہا ہوں۔ تو وہ بیٹا بیمار ہو گیا، اس کو نمونیا ہو گیا، پھیپھڑوں میں پانی پڑ گیا،
ڈاکٹر نے علاج کیا، کہنے لگے بس دعا کریں۔ ایک دن صبح صبح سر پہ ٹوپی پروفیسر صاحب کے، اور فجر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگے کہ وہ میرا بچہ بہت بیمار ہے، دعا کریں۔ میں نے سورہ فاتحہ بھی 72 دفعہ پڑھی ہے اور سورہ یاسین بھی بہت پڑھ رہا ہوں، آپ بھی کوئی دعا بتا دیں۔ میں نے کہا نہیں، ایسے خام خواہ مولویوں نے بنائے ہوئے ہیں، آپ ڈاکٹر کو دکھائیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہیں کھڑے کھڑے پروفیسر صاحب کہنے لگے غلطی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ اپنی قدرت دکھائے تو بڑے بڑے بندہ بن جاتے ہیں۔ گھروں کے اندر ماں بیمار ہوتی ہے، اپنے بچے بیمار ہوتے ہیں، کوئی بہت ہی قریبی گھر میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے، تو یہ بعض چیزوں کے سوئچ آف کیوں ہو جاتے ہیں؟ بچے اگر وہ آن کریں تو ہم کیوں اتنے گرم ہوتے ہیں؟ بند کرو، شرم نہیں آتی؟ ماں اسپتال میں دیکھ کیا کر رہے ہو تم، بند کرو اس کو۔ کیا وہ اتنا وہ سکرین پر وہ جو دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ماں بیمار ہوئی ہے؟ کیا وہ بند کرنے سے ماں ٹھیک ہو جائے گی؟ مجھے جواب میں ایک لفظ چاہیے اور وہ ہے خشیت۔ یہ بند کرو، وہ بند کرو، وہ بند کرو، ماں بیمار ہے اسپتال میں، دیکھو کچھ خیال کرو۔ اللہ کے بندے، اس نے تو ٹھیک نہیں کرنا، ذہن میں ہے کہ کسی طاقت نے منع کیا یہ کام کرنے سے، اگر میں رک جاؤں گا تو وہ طاقت ماں کو ہسپتال میں ٹھیک کر دے گی۔ خشیت سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اس انسان کو جب اللہ طاقت کا اپنا مظاہرہ کرتا ہے، میں نے کہا بڑے بڑے بندہ بن جاتے ہیں، مصلی بچھا لیتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، 5 وقت نماز آ جاتی ہے، اور یہ بڑا غنیمت ہے، یہ بہت غنیمت ہے۔ ورنہ آخری وقت میں جو اللہ قدرت کا اظہار کرتا ہے نا، پھر تو اور بڑے بڑے بندہ بن گئے تھے۔ فرعون اس نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ تو کچھ اور کہتا تھا۔ قرآن مجید کھول کر پڑھیے گا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن جب اللہ نے قدرت کا اظہار کیا اور بحیرہ قلزم کے اندر موسیٰ علیہ السلام 12 راستوں سے پار ہو گئے، وہ اپنے لشکر کو لے کر اندر اترا، پانی آپس میں ملا، فرعون کے الفاظ پڑھیے قرآن میں۔ فرعون نے کیا کہا؟ آمنت برب موسیٰ ورب العالمین۔ اللہ کہتا ہے اب نہیں، اب قابل قبول نہیں۔ تو اللہ ہمیں زندگی کے اندر خشیت عطا فرمائے، اور یہ مخلوق کے خوف سے اللہ ہم سب کو نکالے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔